یہ خاص پروگرام میں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ دور جدید میں جادو اور گھروں میں بربادی کے نت نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ میرے پاس اس کے شواہد ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی سائنس ایک بہت گڑیا اور اس سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس گڑیا کا نام لبوبو ڈول ہے۔ چھوٹی چھوٹی گڑیاں، بڑی بڑی آنکھیں، 9 دانت، دنیا کے مشہور کارٹون جسے مستقبل میں پیشین گوئیوں کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کارٹون نے بھی مبینہ طور پر اس گڑیا کا بہت زیادہ اس کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے۔ ہماری خاتون تھی، گھر میں ایک خاص سمت ہے، خاص جگہ ہے، وہاں سے پتھر برستے ہیں، اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، اگر نہیں بچائیں گے تو ہم نہیں بچ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مخلصین جتنے بھی اس دنیا میں ہیں، چونکہ میرا موضوع جادو، جنات، نظر بد، گزشتہ 40 سال سے اسی پہ بات کر رہا ہوں، یہی پڑھتا ہوں، یہی سوچتا ہوں اور اس کے بارے میں ریسرچ کرتا ہوں۔ دور جدید میں جادو اور گھروں میں بربادی کے نت نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ میرے پاس اس کے شواہد ہیں۔ بڑے بڑے کاروباری حضرات، اداکار، گلوکار اپنی نئی چیز کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے کس طرح بڑے جادوگر اور عاملوں سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے سے چیز کو مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ لوگ اس چیز کو خریدنا نہیں چاہتے مگر اس کو سوچتے ہیں، اسی کو ذہن میں لاتے ہیں اور خود بخود سوچیں وہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ اداکار کی ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے مگر دیکھتے ہیں، اس گلوکار کا گانا نہیں سننا چاہتے بس سنتے ہیں، کہتے ہیں ہم بے بس ہیں، ہمیں وہ چیز کہتی ہے کہ سنو، ہمارے اندر کی ایک سوچ ہے۔ اس زہر کو زندگی اور نسلوں سے کیسے نکالیں؟ گھر، بچے، آپ کا خاندان ایک خطرناک شیطانی وار سے کیسے بچے؟ یہ خاص پروگرام میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ شیطانی دنیا اور یہ شروع کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس وقت پوری دنیا کی سائنس ایک بہت گڑیا اور اس سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس گڑیا کا نام لبوبو ڈول ہے، ہاں، اور بلکہ میں کہوں گا لو بو بو ڈول، میں نے ان کو حرفوں کو جدا کر دیا ہے۔ اس کا نام پوری دنیا میں ایک پورا نظام چلا ہوا ہے۔ یورپ میں کروڑوں کی تعداد میں بکی، شوق سے لوگ گھر لائے۔ اچانک اس گڑیا کے متعلق کہانیاں آنا شروع ہوئی۔ وہ کیسی کہانیاں ہیں؟ لوبوبو ایک ایسا کھلونا جو یورپ میں بہت زیادہ مقبول ہوا، پورے ویسٹ میں لوگ گھر لائے، چھوٹی چھوٹی گڑیاں، بڑی بڑی آنکھیں، 9 دانت۔ لیکن میرا موضوع ہی تحقیق ہے، میں سالہ سال سے اس کا طالب علم ہوں۔ کیا گڑیوں کے ذریعے جادو ہوتا ہے؟ کیا گڑیا گھر میں فساد، جادو، بیماریاں، تکلیفیں، نقصانات کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ اس گڑیا کے بارے میں خوفناک دعوے سامنے آئے میں آپ کو بتاؤں۔ لوگ کہتے ہیں اس گڑیا کا تعلق شیطانی قبضے سے ہے، اور جن لوگوں نے اس گڑیا کو خریدا، اس کی شکل گھر میں لائے، ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہوئے۔ کیا ان باتوں میں کوئی سچائی بھی ہو سکتی ہے؟ آئیں پہلے ان حقیقی کہانی پر نظر ڈالتے ہیں جو آپ نیٹ پہ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ فلپائن کی خاتون کے مطابق جیسے گڑیا گھر میں لائے، اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے، حالانکہ وہ اکیلی رہتی ہے۔ راہداریوں میں قدموں کی آوازیں، فرنیچر پر خراش کے نشانات، اس گڑیا کے نوکیلے دانت، اس سے مشابہ نشانات۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے مشہور کارٹون جسے مستقبل میں پیشین گوئیوں کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کارٹون نے بھی مبینہ طور پر اس گڑیا کا بہت زیادہ اس کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے۔ اس کارٹون کا نام ہے سمپسن۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ اسے ہر رات سوتے ہوئے گلے پر خراش آتی تھی، حالانکہ وہ اکیلی رہتی ہے۔ کون ہے؟ اس کے کمرے میں کون تھا؟ گڑیا تھی۔ گڑیا کے اندر کون تھا؟ یہ تو ایک مجسمہ ہے۔ اس کے اندر کون؟ میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں آگے چل کے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اس گڑیا کی آنکھوں کا رنگ کالا، سرخ ہو گیا، کالا تھا اس سے سرخ ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا انہوں نے اس کی آنکھوں کو حرکت کرتے اور گھورتے دیکھا۔ ہاں، کچھ لوگوں کا ماننا ہے یہ کھلونا ایک معصوم کھلونا نہیں بلکہ ایک ایسا چہرہ بدل دینے والا شیطانی نظام ہے جو خوبصورت اور معصومیت کی آڑ میں گھروں میں داخل ہوا۔ لوگوں نے یہاں تک کہا، میں لوگوں کے مشاہدات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ برطانیہ کی مشہور شخصیت، اس کے چاہنے والوں نے گڑیا ہاتھ سے جھٹک دی۔ میں لوبوبو گڑیا کی اجازت نہیں دے سکتا، میں اسے نہیں لے سکتا۔ اس واقعے کی ویڈیو بہت زیادہ پھیلی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا اگر ایسی شخصیت جو بہت ہی زیادہ لبرل ہے دین کے بارے میں، روحانیت کے معاملے میں، ان کو زیادہ علم نہیں، وہ بھی اس خطرناک شیطانی گڑیا سے ڈرتی ہے۔ ایک اور شخص نے بتایا جیسے ہی اس شخص نے
मशहूर स्टोर से यह गुड़िया खरीदी, अपने घर में लाया, कमरे में रखा तो उसे महसूस हुआ कि कमरे में उसके अलावा और भी कोई है। मुझे नहीं मालूम इन कहानी में कितनी सच्चाई है, मगर रूहानियत, जादू, जिन्नात के तालिब इल्म होने के नाते ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुशाहदे में आई है। अगर कोई खिलौना आंखें, मुंह और इंसान जैसी बनावट रखता हो, वो शैतानी चीज़ों के कब्जे में आ सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि हर गुड़िया में ऐसे होता है, मैं नहीं कहूँगा हर डॉल जो ऐसे बनी हुई है उसमें ऐसा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी के गुज़िश्ता तजर्बात, गुज़िश्ता मुशाहिदात में, चूँकि मेरा मौजू यही है, यह बात बहुत सामने आई। आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े सिपा सलार का, जिनका दुनिया में नाम है, उनका नाम है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। किताबों में इसका वाक़या दर्ज है कि एक इलाका फ़तह हुआ, बहुत बड़ा बुत था जिसमें रात को बोलने की आवाज़ आती थी। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने रात की तारीकी में तहकीक की तो उसके अंदर एक सुराख था और उससे बोलने की आवाज़ आई। जब उसको बुत को तोड़ा गया तो वहाँ से एक अजीब व गरीब लंबे बालों वाला और अजीब ख़तरनाक आवाज़ का एक जिन निकला। वह चीख कर बोलने लगा, मैं सदियों से इस बुत में बंद हूँ, लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। अब जो तुम्हारी दुआ और तौहीद की ताकत है उसने बेनकाब कर दिया। या अव्वल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाह की अज़मत और तौहीद। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 30 साल से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मैं बता रहा हूँ, 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, कहाँ तुम्हारी अज़मत, जो अल्लाह के नाम की अज़मतें बयान करते हो, इस चीज़ ने मुझे तोड़ दिया है। मैं सदियों से लोगों को अल्लाह, उसकी तौहीद, उसकी अज़मत, हबीब खुदा कमली वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आले रसूल, असहाब रसूल, इन चीज़ों से अल्लाह से दूर कर रहा हूँ, अल्लाह से दूर कर। इसलिए मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी तस्वीरें, कितनी चीज़ें उनसे मना फरमाया। आखिर कैसे? चाहे वह बच्चों की शक्ल में है, चाहे वह जानवरों की शक्ल में है, क्यों ऐसी चीज़ें हैं? बेशुमार काले जादूगर, गुड्डे, गुड़ियाँ, उस पर जादू क्यों होता है? ये चीज़ें असर रखती हैं। मौत का जादू इन्हीं पे होता है, शैतानी चीज़ें इन्हीं पर हावी होती हैं और फिर उनको जिन मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, मकसद में इस्तेमाल होती हैं और घरों में तबाही, बर्बादी, अमवात का ज़रिया बनते हैं। घर में म्यूज़िक, तस्वीरें, नापाकी, नापाक जानवर, कुत्ते को किस हालत में घर में आप रख सकते हैं हिफाजत की नीयत से, वो मसाइल जानना बहुत ज़रूरी है। और ये आज का नहीं है। मैं आपको एक अपना वाक़या सुनाता हूँ। हमारी खातून थी, बहुत सादा सी होती थी और लोग उसको बहुत एहतराम, इज़्ज़त देते थे, लोग बहुत उसकी रिस्पेक्ट करते थे। मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो एक गुड़िया बनाती है, बिल्कुल इसी तरह की गुड़िया बनाती थी। ये देखिए, ऐसी गुड़िया बनाती थी, कपड़े से, काले कपड़े से बनाती थी, लेकिन उसकी ज़रूरत होती थी मुझे सुइयाँ ज़्यादा दी जाएं। फिर वो सुइयाँ कुछ पड़ती थी, उनमें सुइयाँ चिभोती जाती थी और वो सारी सुइयों से भर देती थी। और सुइयों से भरने के बाद उस सारी गुड़िया के ऊपर काला लेप करती थी। पता है किस चीज़ का करती थी? मैदा ले लेती थी, उस पर काला रंग डाल देती थी, उसके ऊपर काला लेप करती थी और वो खुश्क होता था, दूसरा करती थी, खुश्क होता था, तीसरा करती थी। इसी तरह वो गुड़िया को बंद करती थी और फिर बंद करने के बाद उसको दफन करा देती थी। और एक बात कहती थी ये जो निकालेगा वो बर्बाद होगा, जिसके लिए किया है वो बर्बाद होगा। अच्छा, वो बर्बाद करने में, यानी घर उजाड़ने में, तलाक़ें दिलवाने में, हादसात, घरों में बीमारियां, तकालीफ देने में, वो खातून बहुत जो है मशहूर थी। मैं आपके सामने ये गुड़िया रख के बैठा हूँ, सारी ये मुजस्मे, गुड़ियों की चीज़ें, कुछ शक्लों की एक हालत रख के बैठा हूँ। आखिर ये क्या? मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, मुहद्दिसीन फ़ुक़हा ने मना फरमाया। कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे हुजूर ने मना फरमाया? ये घरों के अंदर बीमारी, तकालीफ और मुसीबतों का ज़रिया कैसे बनती है? मेरे शेख की खिदमत में एक शख्स आया, घर में एक ख़ास सिमत है, ख़ास जगह है, वहाँ से पत्थर बरसते हैं। आपने फरमाया और सवाल किया, एक सवाल, पहला सवाल ये किया, क्या तेरे घर में बेनमाजी है? दूसरा सवाल, क्या तेरे घर में कोई तस्वीर है? तीसरा सवाल, क्या तेरे घर के अंदर नंगे सर औरत, घर के अंदर भी नंगे सर औरत? और चौथा, क्या तेरे घर में कुछ? तो सोच कर कहने लगा, नहीं,
میرے گھر میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں. تو فرمایا پھر جدھر سے پتھر آتے ہیں نا، جس سمت سے جس جگہ وقت آتے ہیں اس وقت سے پہلے کہے اس طرف منہ کر کے کہ میرے گھر میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں. حالانکہ وہ کہنے لگا مجھے کوئی تعویذ دیں، کوئی عمل دیں، کوئی چیز دیں. ہاں کلندر چے گویت حق گویت، اللہ کا دوست جو بولتا ہے. آپ نے فرمایا ادھر منہ کر اور کہے. اس نے کہا، بس 3 دفعہ کہا، اس کے بعد پتھروں کی بارش رک گئی. یعنی اس دن پتھر نہیں آئے. میں آپ سے درخواست کروں گا، میری آپ سے منت ہے، خوشبو لگائیں. یہ دیکھیں میں نے خوشبو رکھی ہوئی ہے. آئے میں آپ کو خوشبو لگانے کے عرب سے طریقہ سیکھا تھا، طالب علم ہوں، سیکھتا رہتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ خوشبو لگائیں. یہ گلاب کی خوشبو ہے، اور خوشبو بھی لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں فواکہ بھی لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایسے اور ایسے. مجھے ایک عرب نے بتایا تھا، بہت اچھا انداز ہے. ایسے یہ ایسے خوشبو لگائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. ایک درویش تھے، وہ حضرت ہمارے گھر چلیں دعا فرما دیں، حضرت ہمارے چلیں. چند گھروں میں جانے کے بعد فرمانے لگے، فقیروں جس گھر میں جاتا ہوں جنات کی گزرگاہیں نظر آتی ہیں، گزرگاہیں نظر آتی ہیں. اور جب سے اٹیچ بات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اٹیچ بات، اب مجبوری ہے جائیں. لیکن اگر بیت الخلاء کی دعا پڑھیں گے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لازم پڑھیں. ننگے سر نہ جائیں، کوشش کریں. اور دن میں 7 بار بلند آواز میں اذان دیا کریں. ہلکی آواز میں، یعنی بلند سے بڑا ہلکی آواز میں اذان دیں. گھر میں اس گھر سے شیطانی چیزیں، جادوئی چیزیں، جناتی چیزیں اور نحوست ختم ہو جاتی ہے. یہ عمل کریں اپنی زندگی میں. اور اگر کسی کے گھر میں یہ گڑیا ہے تو اسے نجات حاصل کریں. یاد رکھیے گا، یہ کھلونے بظاہر معصوم ہیں، ان میں جان نہیں ہے، یہ بے جان ہیں، ان کے اندر کوئی حیثیت نہیں، بظاہر بے حیثیت ہیں. لیکن یاد رکھیے گا ان کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے. کیا خیال ہے اگر میں کوئی اصلی شیر کا سر یہاں رکھ دوں؟ خوف پیدا ہوتا ہے، سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے. حقیقی شیر ہو پر مرا ہوا ہو، یا آپ نے اسے انجیکشن دے کے بے ہوش کیا ہوا ہو، لیکن حقیقت کہہ رہا ہوں اس کے اندر بھی اثر ہوتا ہے، اس کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے. ایسی ان کا زندگی پہ اثر ہے. اپنی نسلوں کو اس سے بچائیں. اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، اگر نہیں بچائیں گے تو ہم نہیں بچ سکتے. کس سے؟ مصیبتوں سے. کس سے؟ پریشانیوں سے. کس سے؟ حادثات سے، نقصان سے. میں نے ایک وظیفہ آپ کو دیا ہے، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. یہ 5 بول ہیں، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. جو بندہ صرف 1 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان حادثات سے، جیسے خالد بن ولید اور ان کے اصحاب دوستوں نے اللہ کی توحید اور عظمت کو بیان کیا تھا. بت ٹوٹ گیا، شیطان چیخا، جل گیا. اللہ کی عظمت، ان بولوں میں اللہ کی عظمت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ کی عظمت ہے. تو اللہ کی عظمت کے بول بولتے رہیں، گھروں میں بھی، زندگیوں میں بھی، دکانوں میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی. انشاءاللہ حفاظت سے رہیں گے، عافیت سے رہیں گے. آپ کی حفاظت ہو، آپ کی نسلوں کی حفاظت ہو، اور میرے دیش کی حفاظت، میرے وطن کی حفاظت ہو، اور پورے عالم کی حفاظت ہو. ہر طبقات میں سب کی حفاظت ہو، سب محفوظ رہیں. سب کی خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر.